بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی قربانی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دین کی خاطر اپنے قبیلے سے ناطہ توڑ دیا اور مکہ جیسے شہر کو جہاں وہ پروان چڑھے تھے چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتوں کو توڑ دیا دین کی خاطر۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس درخت کو گرا دیا کہ جس کے بنا اس دنیا کی دو لامحدود وسعتوں یعنی ایک صحرا کی بے لاگ وسعت اور دوسری آگ برساتے ہوئے آسمان کی وسعت کے درمیان ان کا بظاہر رہنا ممکن نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں شجرے کو اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کی پہچان ہی ان کے شجرے سے ہوتی تھی۔ در حقیقت خاندانی شجرہ ہی وہ درخت تھا جس کے سائے میں ایک عرب زندگی گزارنے کے طور طریقے سیکھتا تھا اور اپنے آبا و اجداد سے ٹریننگ لیتا تھا۔ لیکن جب وہ درخت ہی نہ رہتا تو نہ اجداد ان کی دستگیری کرتے اور نہ ہی عزیز و اقارب ہی میں سے کوئی اس کا ہاتھ تھامتا تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی قربانی دے رہے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے باوجود وہ اس سلسلے میں مایوس یا غمگین نہیں تھے۔ پھر بھی اس وقت ان کی سوچوں کا محور کیندر سینٹر تعلقات کا ترک کرنا ہی تھا۔ بہرکیف جب سورج ڈوب گیا اور رات کی تاریکی پھیل گئی تو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا، لیکن چونکہ پتھریلا علاقہ ختم ہو چکا تھا لہذا وہ تھوڑی آسانی سے قدم اٹھا سکتے تھے۔ رات بھر کا سفر طے کرنے کے بعد جب صبح کی روشنی پھیلی تو وہ لوگ اس غار کے نزدیک پہنچ گئے جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عارضی قیام کے لیے چن لیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال بڑے تھے، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ان کا شمار مکہ کے دولت مند لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی تمام دولت اور جائیداد اسلام کی راہ میں قربان کر دی اور وقت پر پیسے کے محتاج ہو گئے تھے۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے تھے اور طبقہ اشراف سے تعلق رکھتے تھے، لیکن غار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور اپنی قبا پھاڑ کر اس کے ٹکڑوں سے غار میں موجود مختلف سوراخوں کو بند کر دیا تاکہ کوئی نقصان پہنچانے والا جانور، سانپ یا بچھو وغیرہ ان سوراخوں سے نکل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اور جب انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ غار میں اب کوئی خطرہ نہیں ہے تو انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ اسی غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے زخموں کو باندھا، اور چونکہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کہ جس پر سر رکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے، لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ اپنا سر ان کی گود میں رکھ کر آرام سے سو جائیں، لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھکے ہوئے ہیں اور انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، ان کی صلاح نہ مانی اور خود پتھریلی زمین پر سر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔